بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ شہباز اور حمید سنگھ نے لاش کو تختے پر سے نیچے اتار کر رکھ دیا۔ اس وقت سانپ کی شکل کے اس کے سنہرے زیور کو دیکھا گیا، جس کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خالص سونے کا ہے۔ اس کے علاوہ لاش کی کمر کے نیچے سے کسی جانور کی صاف کی ہوئی ایک پوری کھال بھی برآمد ہوئی تھی، جس پر انتہائی پکے رنگوں سے کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک طرف کچھ جانور دکھائی گئے تھے، جس کے کوہان کے نیچے سبز رنگ بکھرا ہوا تھا۔ پھر تھوڑا سا پس منظر تھا، جس میں کچھ نشاندہی کی گئی تھی۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حمید سنگھ نے کہا۔ میری عقل ان ساتوں میں ساتھ نہیں دے رہی، شہباز نے کہا۔ مگر میرا دعویٰ ہے کہ اس میں کسی خاص جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے، حمید سنگھ بولا۔ ہو سکتا ہے، شہباز نے کہا۔ مستان کو اس کا کام سمجھا دیا گیا تھا، اور وہ اپنے لمبے چاقو کی مدد سے اس کام میں مصروف تھا۔ بچی بے مثال تھی، اس دوران بھی اس بار پھر جاگی، اور اسے دودھ پلا دیا گیا، جس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مستان نے اسٹریچر تیار کر لیا، اور لاش کو احتیاط سے اس پر لٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ گھاس کے ذریعے اوپر سے ڈھک بھی دیا گیا تھا۔ پھر مستان اور حمید سنگھ نے اسٹریچر سنبھال لیا، اور وہ اس جگہ سے واپس چل پڑے۔ لاش کا تمام سامان اس کے ساتھ رکھ لیا گیا تھا۔ واپسی کا سفر بڑا تھکا دینے والا تھا۔ اب تک جس مردی سے وہ آگے بڑھتے رہے تھے اور پیش آنے والے خطرات کو صرف اس تصور کے تحت برداشت کر رہے تھے کہ بالآخر وہ جنگلوں کا راز پا لیں گے، اب وہ جذبہ قائم نہ رہ سکا تھا۔ شہباز خان نے بچی کو شانے سے لگا رکھا تھا، اور وہ اب بھی اس لمس کے سحر کا شکار تھا۔ بچی کے لیے دل میں پیار کا انوکھا جذبہ ابھرتا تھا۔ واپسی کے سفر کا پہلا دن گزر گیا، سورج چھپ گیا۔ انہوں نے قیام کے لیے ایک جگہ منتخب کر لی تھی، اور اب وہاں اپنی ضروریات میں مصروف تھے۔ مستان کھانے کے بندوبست کر رہا تھا، حمید سنگھ زمین پر چت پڑا تھا، اور شہباز خان بچی کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ حمید سنگھ کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ کیوں؟ شہباز خان بولا۔ تم اس وقت بہت مذاقہ خیز لگ رہے ہو، شیروں اور ہاتھیوں کا شکاری ایک ماں کی شکل میں۔ واہ، حمید سنگھ بولا۔ انسان کے دل میں انسان کے لیے اتنا پیار پیدا نہ کیا جاتا حمید، تو یہ دنیا کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی۔ اور پھر بچے بے بس معصوم لیکن بے حد طاقتور، ان کا انسان کی ذات سے ایک انوکھا رشتہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے کسی خون کے رشتے کی قید نہیں ہوتی، شہباز نے کہا۔ تب میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تم ایک بچی کے باپ بن گئے ہو، حمید سنگھ بولا۔ شاید اسے میں ہی پال لوں، شہباز خان نے کہا۔ پوری زندگی کے لیے سفر کی یادگار رہے گی، حمید بولا۔ ہاں، ایک انوکھی یادگار، شہباز نے کہا۔ لاش کے پاس کچھ انوکھی چیزیں ہیں، سنہرا سانپ، وہ عجیب نقشہ۔ یار، کیا وہ کسی خزانے کا نقشہ ہو سکتا ہے؟ حمید نے کہا۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ شہباز نے کہا۔ میں اس پر کام ضرور کروں گا، بلکہ میں نے تو ایک اور بات بھی سوچ لی ہے، حمید سنگھ بولا۔ کیا؟ شہباز نے پوچھا۔ مصر کے اہرام سے برآمد ہونے والی ممیاں صدیوں سے اپنی اصل شکل میں موجود ہیں، اور وہ ممیاں اسی شکل میں ہوتی ہیں۔ اس کا سرد اور پتھرایا ہوا بدن موت کی خصوصیات کا حامل نہیں ہے۔ اگر یہ جسم گلنے سڑنے سے محفوظ ہے تو اسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح یہ بچی تمہارے پاس پروان چڑھے گی، اس طرح میں بھی اس جسم کو محفوظ رکھوں گا۔ میرے نوادر خانے میں ایک اضافہ ہوگا، حمید سنگھ نے کہا۔ کیا حرج ہے؟ اور پھر کون جانے اس بچی کا اس مردہ بدن سے کیا رشتہ ہے؟ اگر اسے زندگی مل گئی اور یہ بخیر و خوبی پروان چڑھ گئی تو شہباز خان کو یہ ٹھوس بات نہ کہہ سکا۔ بچی اس کی گود میں گل بلائی تھی۔ یہ جاگ رہی ہے، حمید بولا۔ خوراک کا وقت ہوگا، شہباز نے کہا۔ ہاں، اب چائے کو خدا حافظ کرنا ہوگا، حمید نے کہا۔ کیا مطلب؟ شہباز نے پوچھا۔ جنگلوں کے اس طویل سفر میں دودھ مل جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ خشک دودھ کا تمام ذخیرہ اس ننھے مہمان کی ملکیت ہے، حمید نے کہا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو ہے، مگر چائے کی دوسری خوبی کو کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ کیا؟ وہ بغیر دودھ کے بھی تو پی جا سکتی ہے، حمید سنگھ نے کہا۔ ونڈرفل، تو ہو جائے، شہباز خان نے کہا، اور حمید سنگھ نے لیٹے ہوئے مستان کو آواز ڈالی اور پھر خود بچی کے لیے دودھ تیار کرنے لگا۔ سفر کا دوسرا دن بھی بیت گیا۔ وہ حتی الامکان تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے، کیونکہ ابھی اس میں شکار نہ تھا، نہ مشاہدات۔ خوش بختی سے کوئی ایسا واقعہ بھی پیش نہ آیا جو باعث تشویش ہوتا۔ البتہ سفر کی تیسری رات ایک دلچسپ واقعے کی محرک ثابت ہوئی۔ رات کا پڑاؤ ڈال دیا گیا تھا۔ ایک صاف ستھری لیکن درختوں میں گھری ہوئی جگہ تھی۔ اطراف میں اس قدر قدم
اس قدر قدے آدم گھاس اگی ہوئی تھی۔ ان کے تجربہ کارانہ اندازوں کے مطابق یہاں درندوں کے امکانات تھے، اس لیے خصوصی طور پر ہوشیار رہنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ لاش کا اسٹریچر ایک جگہ رکھ دیا گیا۔ درخت اس قابل نہ تھے کہ اس کی شاخوں پر بسیرا کیا جائے، اور پھر بچی کی موجودگی میں بھی یہ ممکن نہیں تھا۔ تمام ضروریات سے فراغت حاصل کر لی گئی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق پہلے پہر حرمیت کو جاگنا تھا، دوسرے پہر مستان کو، اور تیسرے پہر شہباز کی باری تھی۔ شہباز اور مستان تو سو گئے، اور حرمیت سنگھ رائفل سنبھال کر چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ آسمان پر چاند کھلا ہوا تھا، جس کی کرنیں درختوں سے چھن کر آ رہی تھیں۔ روشنی کے سفید دھبے زمین پر بکھرے عجیب لگ رہے تھے۔ چند ایسے ہی دھبوں نے اسٹریچر کو بھی لپیٹ لیا تھا۔ حرمیت سنگھ کے دل میں ماہن یہ خیال پیدا ہوا کہ لاش پر سے گھاس ہٹا کر عورت کی لاش کو دیکھے، لیکن اس خیال کے ساتھ ہی اس کے جسم میں سرد لہر دوڑنے لگی۔ کئی بار یہ سوچنے کے باوجود ہمت نہ کر سکا۔ پھر یہ خیال بھی دل میں تھا کہ اس طرف متوجہ ہو کر وہ چوکس نہ رہ سکے گا، چنانچہ وہ یہ عمل نہ کر سکا، اور اس وقت گزرتا گیا۔ گھڑی نے 2 بجائے تو اس نے مستان کو جگا دیا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ چہرہ پانی سے دھو لو اور ہوشیار رہنا، اس نے رائفل مستان کو دے کر کہا۔ بالکل ہوشیار ہے سر، مستان نے گردن جھٹک کر کہا، اور رائفل لے کر تھوڑے سے دائرے میں 2-3 بار چکر لگائے۔ حرمیت سنگھ نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحات وہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اسے آنکھوں میں بسائے سو گیا۔ دوسری طرف شہباز کسی چاہنے والی ماں کی طرح بچی کو سینے میں سموئے گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے اس مختصر وقت میں ہی بچی سے انوکھی انسیت ہو گئی تھی۔ بہرحال نیند کی حالت نے کروٹ بدلی تو بچی دوسری طرف رہ گئی۔ وہ نیند میں بے سدھ ہو گیا تھا، اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ پھر اس وقت رات کا تیسرا پہر گزر رہا تھا، اور شہباز کی نیند پوری ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ چاندنی رات آخری پہر میں تھی، اور روشنی کا ایک دھبا اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ اسے گردن کو جنبش دی اور آنکھوں کو روشنی کی زد سے بچا کر نیچے چبھنے والی گھاس کی ایک گانٹ کو ٹٹولنے لگا۔ تبھی اسے بچی کی یاد آئی، اور وہ اچھل پڑا۔ کونیاں گھاس پر ٹکا کر اس نے گردن گھمائی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ پہلی نگاہ اس خوفناک بھیڑیے پر پڑی، جو اتنا قریب تھا کہ اس کے بدن کی بو نتنوں کو چڑھ رہی تھی۔ بھیڑیے سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر بچی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ننھے منھے ہاتھ گردش کر رہے تھے۔ وہ جاگ رہی تھی۔ پھر اس کی ہلکی ہلکی کلکاریاں بھی کانوں میں ابھریں۔ شہباز خان کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے بدن حرکت کے قابل نہیں رہا۔ اس کی دماغی قوتیں ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ اب کوئی تدبیر نہیں تھی جس کے تحت بچی کی زندگی بچائی جا سکے۔ بھیڑیا اب اسے آگے بڑھ کر منہ میں دبانا ہی چاہتا تھا کہ رائفل پاس نہیں تھی، نہ جانے کہاں تھی۔ اگر بدن کو جنبش دی تو فوراً رخ بدل کر حملہ کر دے گا۔ اس عالم میں مدافعت کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ یہ پہرا دینے والا کہاں مر گیا؟ کس کی باری تھی؟ بے شمار سوالات تھے، لیکن جواب کسی کا نہیں تھا۔ گردن جتنی گھومی تھی اسی جگہ رک گئی تھی۔ بدن کی جو پوزیشن تھی اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اف خدا، کیا کیا جائے؟ نگاہیں بھیڑیے پر جمی ہوئی تھیں۔ بھیڑیا خود بھی شہباز خان کی طرح ساکت تھا۔ اتنی دیر میں تو وہ اپنا کام بھی کر سکتا تھا، پھر وہ ساکت کیوں ہے؟ شہباز نے اپنے حواس قائم کر کے بھیڑیے کو دیکھا، اور اسے احساس ہوا کہ درندہ بھی کسی خوف کا شکار ہے۔ اس کی دم آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، لیکن شکار کے انداز میں نہیں، بلکہ اس میں خوف شامل تھا۔ کیا یہ صرف میرا وہم ہے؟ شہباز خان نے سوچا۔ کشم، پاور کشم! اچانک مستان کی آواز ابھری، اور اس اچانک آواز سے شہباز خان اچھل پڑا۔ بچی بھی کل بلائی اور اس کی گردن گھوم گئی، لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز رد عمل بھیڑیے پر ہوا۔ وہ کئی فٹ اونچا اچھل کر نیچے گر پڑا، اور اس کے بعد اسے تڑپ کر ایک لمبی زکن لگائی اور جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ وہ انتہائی خوف اور بدحواسی کے عالم میں بھاگا تھا، اور جس طرح نیچے گرا تھا اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ اس وقت اسے خود پر قابو حاصل نہیں تھا۔ مگر کیوں؟ شہباز کے حواس بحال ہو گئے۔ برق رفتاری سے آگے بڑھ کر پہلے اس نے بچی پر جھپٹا مارا، اور اس نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ پھر گردن گھما کر مستان اور حرمیت سنگھ دونوں کو دیکھا۔ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ رائفل مستان کے پاس تھی۔ وہ گھٹنوں میں سردی ایک گٹھری بنا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے جو بکواس نکل رہی تھی وہ سوتے میں نکلی تھی۔ کئی بار انہوں نے مستان کو عالم خواب میں بولتے سنا تھا، اور اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا۔ اب صورتحال شہباز کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ڈیوٹی مستان کی تھی اور وہ سو رہا تھا۔ حرمیت سنگھ پہلے ہی سو رہا تھا۔ ایسے میں بھیڑیا آ گیا، لیکن اسے ہو گیا تھا۔ شہباز نے حیرانی کے انداز میں بچی کو دیکھا، اور وہ مسکرا دی۔ ایسی دلکش اور ایسی دل موہ لینے والی مسکراہٹ تھی کہ خان اس پر فریفتہ ہو گیا۔ بچی کی چمکدار سے آنکھیں روشن ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھیں، اور ان آنکھوں میں کوئی پیغام تھا۔ شہباز نے گردن زور سے جھٹکی اور اپنے اس وہم کی نفی کرنے لگا۔ بہرحال بھیڑیے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔
چنانچہ اس نے بچی کو ایک ہاتھ سے سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے کسی قدر جھنجھلاہٹ کے عالم میں مستان کے ہاتھوں سے رائفل چھین لی۔ مستان اچھل پڑا۔ پراگ تو پشاپا۔ اس نے رائفل شہباز کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی، لیکن شہباز نے اسے پاؤں سے دھکا دے دیا۔ شوری سر، آپ سو جاؤ، میں جاگتا ہوں، مستان نے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہے مستان، شہباز خان بولا۔ یشر، یشر، نوشر، تم مجھے جگائے بغیر سو گئے تھے۔ نوشر، نوشر، مستان گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ بس اب سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں، شہباز نے کہا اور رائفل سنبھال کر ایک درخت کی جانب بڑھ گیا۔ مستان چند لمحات کھڑا رہا، پھر اسی جگہ دھڑ سے زمین پر گر کر سو گیا۔ شہباز کا ذہن اب پوری طرح جاگ گیا تھا۔ ماحول میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو کسی طرح باعث پریشانی ہوتی، لیکن اس کا ذہن بھیڑیے کی گتھی کو سلجھانے میں ناکام تھا۔ اس وحشی درندے کو کیا ہوا تھا؟ دوسری صبح معمول کے مطابق تھی۔ نہ جانے کہ شہباز نے حمید سنگھ سے رات کے واقعے کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس سے سوچا کہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ جانور کا مزاج تھا کہ جانے کیا سوچا ہوگا اس نے۔ پھر وہ خود بھی نیند سے جاگا تھا، اس کے بھی امکانات تھے کہ وہ سوتے ہوئے ذہن کی اختراع ہو۔ مستان بے وقوف کو بھی رات کے واقعات یاد نہیں تھے۔ اس کے بعد جنگلوں کے آخری سرے تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو قابل ذکر واقعہ ہوتا۔ البتہ پراسرار ندی کی یہ سوغات وہ بخیر و خوبی یہاں تک لے آئے تھے۔ مستان کی جھونپڑی کو ہی عارضی قیام بنایا گیا، کیونکہ یہاں واپسی کے لیے انتظامات کرنے تھے۔ جنگل میں اس لاش کے ساتھ کوئی سفر اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن یہاں سے کنڈی تک کا سفر کافی مشکل تھا۔ مستان کی مدد سے ایک خاص قسم کا صندوق مہیا کیا گیا جس میں لاش محفوظ کر دی گئی، اور اس کے بعد یہ لوگ چل پڑے۔ ٹرین کا سفر ہوا، اس کے بعد ریاست تک کا سفر ہوا، اور پھر کنڈی میں داخل ہو گئے۔ کنڈی میں سب خیریت تھی۔ یوں تو انہوں نے اب تک بہت سے مارکے سر انجام دیے تھے، لیکن سلیہری کے اس سفر میں جو واقعات پیش آئے تھے وہ ناقابل فراموش تھے، اور پھر سب سے اہم اس سفر کی جیتی جاگتی یادگار تھی۔ شہباز خان نے کہا، بچی کو لے جاؤں گا حمید سنگھ، باقی تم مجھے اپنے عجائب گھر کا حال لکھتے رہنا۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ لاش سڑ جائے گی؟ حمید سنگھ نے پوچھا۔ اب تک تو کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے، بات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے تم اس سلسلے میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ شہباز خان نے پوچھا۔ کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، ہاں اگر اس سلسلے میں کوئی کام کا آدمی ہاتھ لگا تو ضرور کوشش کروں گا، حمید سنگھ بولا۔ مجھے آگاہ ضرور کر دینا، شہباز خان نے کہا۔ ضرور، یہ تمہارے کہنے کی بات ہے بھلا، حمید سنگھ نے کہا۔ ویسے سلیری کا سفر ادھورا رہ گیا، اس بات کا مجھے افسوس ہے، شہباز نے کہا۔ یار زندہ صحبت باقی، یہ جنگل ہمیں شکست نہیں دے سکتے، پھر پروگرام بنائیں گے، حمید سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہباز خان کو اپنے شہر جانے کی جلدی تھی، چنانچہ وہ چند روز قیام کے بعد اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ بچی اس کے ساتھ تھی۔ کنڈی آ کر اس نے بچی کے سلسلے میں بہت سے انتظامات کر لیے تھے۔ وہ اب اسے لے کے سکون سے سفر کر رہا تھا۔ بعض اوقات اسے خود پر ہنسی آنے لگتی تھی۔ در حقیقت ان عام امور سے نا واقف ہونے کے باوجود اس نے بچی کی بہترین دیکھ بھال کی تھی، جبکہ زندگی میں کبھی ان لمحات کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پلوشا کے کیا تاثرات ہوں گے اس بچی کو دیکھ کر۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کرے، لیکن ان سب کی آواز دبانی پڑے گی۔ لیکن اس کے یہ خدشات بے بنیاد نکلے۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو سب بہت خوش ہوئے، اور پھر یہ انوکھا سامان دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ کون ہے یہ؟ شاید کسی دوست کی بچی ہے۔ کس کی بچی ہے؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ ہائے کتنی خوبصورت ہے۔ پلوشا کا خطرہ سب سے زیادہ تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔ اوف او، لاؤ مجھے دو، کون ہے یہ؟ اغوا کر کے لایا ہوں، ابھی کاروبار شروع کر دیا ہے، شہباز خان نے مسکرا کر کہا۔ اے کاش یہ سچ ہو، سچ، تم اسے مجھے دے دو، پلوشا نے کہا۔ سنبھال پاؤ گی؟ شہباز خان بولا۔ آنکھوں پر رکھوں گی اسے، اتنی ہی پیاری ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کی ماں باپ اسے لے جائیں گے۔ یقین کرو، اسے دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی محبت کا احساس ابھرتا ہے، حالانکہ غیر کے بچے اتنے پیارے نہیں لگتے، پلوشا نے کہا۔ محترمہ پلوشا، جہاں آپ ذرا اپنے آپ کو بھی اچھی طرح ٹٹول لیں، کسی کی اولاد کی پرورش معمولی کام نہیں ہوگا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بچی ہمیشہ کے لیے آپ کو مل سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کی گہرائی میں یہ احساس ابھرے کہ اس نے آپ کے جسم میں پرورش نہیں پائی، شہباز خان نے کہا، اور پلوشا پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس کے والدین کہاں ہیں؟ اس کے والدین نہیں ہیں، شہباز خان نے جواب دیا۔ ہائے، کیا ہوا؟ کیا کسی حادثے کا شکار ہو گئے؟ یہی سمجھ لیجیے آپ، شہباز بولا۔ تو یہ بچی بے سہارا ہے؟ پلوشا نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ جی نہیں، اس کا سہارا، اس کا سرپرست میں ہوں، شہباز نے جواب دیا۔ تو آپ میرا مطلب ہے ہم اسے کسی کے حوالے کرنے کے لیے مجبور نہیں ہیں؟ نہیں،
بلکہ اس کی بہترین پرورش کی ذمہ داری اب ہمارے کاندھوں پر آ پڑی ہے، شہباز نے کہا۔ خدا کی قسم، میں اسے اپنے سینے سے لگا کر پروان چڑھاؤں گی۔ اتنی حسین، اتنی پیاری بچی، یہ ہماری ہی بچی کہلائے گی نا؟ ویسے اس کا نام کیا ہے؟ پلوشا نے مسرت سے بے قابو ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی آپ اپنی ہی پسند سے تجویز کریں گی، میں ذرا ابو جان سے مل لوں۔ ابھی تک شہباز کی ملاقات اکبر خان سے نہیں ہوئی تھی۔ بچی کو پلوشا جہاں کی گود میں دے کر شہباز خان باپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اکبر خان جوہر آباد کے آنے کے بعد بہتر تو ہو گئے تھے، لیکن عمر کی آخری حدود میں تھے، اس لیے بیماریاں ساتھ ساتھ لگی رہتی تھیں۔ ان دنوں بھی صاحب فراش تھے۔ شہباز کے سلام کا جواب محبت کے جذبوں کے ساتھ دیا اور کہنے لگے، ابھی مجھے تمہاری آمد کی خبر ملی تھی، بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس خدشے کا شکار تھا کہ کہیں اس بار بھی لمبے نہ چلے جاؤ۔ جی ابو جان، بس ارادہ تو لمبے ہی جانے کا تھا، لیکن پھر ملتوی کر دیا، شہباز نے کہا۔ شاید اچھا ہی ہوا بھائی، اب اکبر خان نے زندگی سے شکست تسلیم کر لی ہے اور موت کی جانب دیکھنے لگے ہیں۔ بات یہ ہے بیٹے، ہر ابتدا کی انتہا یقینی ہے، اور پھر ہم عمر کی اس منزل میں ہیں جب انتہا دردناک تصور نہیں کی جاتی۔ بالآخر ایک دن واپسی کا سفر کرنا ہے۔ ہاں، زندگی میں کچھ خدشات لاحق ہو جاتے ہیں، مثلاً اب ہم یہ سوچنے لگے ہیں کہ کہیں یوں نہ ہو کہ تم ہم سے دور ہو جاؤ اور ہم واپس چل پڑیں۔ اس بار یہ سوچا تھا کہ اگر زندگی نے مہلت دی تو تم سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے اپنے مشاغل ترک کر دو۔ ہاں، ہمارے بات ظاہر ہے کہ تمہیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا، ابا جان نے کہا تھا۔ خدا آپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھے، میں تو آپ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں ابو جان، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنی مہارت کے یہ سارے مشاغل ترک کر دوں، اور میں یہ بخوشی آپ کے اس حکم کی تعمیل میں کروں گا، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ زندہ رہ کر میرے ساتھ رہیں گے۔ اکبر خان نے محبت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بس ایک خدشے کا اظہار کیا تھا، اور نہ جانے کیوں اس سے زیادہ کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اس بار تم نے کیا ہنگامہ خیزیاں کی؟ ویسے جلدی واپس آ گئے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری طلب تھی جس نے تمہارا رخ اس طرف موڑ دیا، ابو جان نے کہا۔ یہی ہو سکتا ہے ابو جان، ورنہ ارادہ تو طویل تھا، شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حمید بھی تھا تمہارے ساتھ؟ جی ابو جان۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ ٹھیک ہے، کوئی خاص بات نہیں، ویسے اس بار ابو جان ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے اور اس کی ایک یادگار میرے ساتھ ہے۔ لازمی بات ہے کہ آپ کے کانوں تک یہ اطلاع پہنچے گی اور آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں صرف آپ کو اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں، باقی لوگوں کو تو ٹال مٹول کر دی جائے گی، شہباز خان نے کہا۔ کیا بات ہے؟ ایسی کیا چیز ہے؟ اس بار ہم دریائے سلیری کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے جنگلات کی جانب گئے تھے، اور ان جنگلات میں تقریباً 2 دن اور 1 رات سفر کیا تھا۔ یہ بات دریائے سلیری کی نہیں بلکہ کسی ذیلی ندی کی ہے کہ ہم نے اس ندی میں ایک انسانی جسم کو بہتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک عورت کا بدن تھا، بلکہ عورت کیا، لڑکی سمجھ لیجئے آپ اسے۔ کچھ عجیب سی شکل و صورت تھی، بہر طور وہ ایک لاش تھی، لیکن اس کے نزدیک ایک تقریباً 6 ماہ کی بچی لیٹی ہوئی تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ ہم لوگ انسانی ہمدردی کے تحت اس بچی کو لے آئے۔ عورت کی لاش کو صرف اس بنیاد پر لایا گیا کہ اس کا راز معلوم ہو سکے۔ بہر طور وہ لاش حمید کے پاس ہے، لیکن بچی میں لے کر آیا ہوں، اور ابو جان میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی پرورش میں کروں گا، شہباز خان کہتا چلا گیا۔ ارے کیا تم یہاں لے آئے ہو اسے؟ اکبر خان نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ جی ابو جان، اور کہاں لے کر جاتا؟ میرا مطلب ہے پتہ نہیں چل سکا کہ لاش کس کی تھی اور دریا میں کیسے بہ رہی تھی؟ مجھے تو وہ کسی قبیلے کی کارروائی معلوم ہوتی ہے، نیم ویشی قبیلے کی کارروائی، کیونکہ کچھ ایسے ہی نقوش ملے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے ابو جان کوئی الجھن نہیں پیدا ہو پائے گی۔ ظاہر ہے وہ انسان کی بچی ہے، اس کی پرورش کرنا ہے، میں ان لوگوں سے کوئی بہانہ کر دوں گا، البتہ آپ کی اجازت چاہتا ہوں، شہباز خان نے کہا۔ بھائی یہ کیسا کام ہے کہ انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ذرا مجھے دکھاؤ تو اس بچی کو۔ شہباز خان نے ایک ملازم کو آواز دی اور پھر پلوشا کو ماں بچی کے طلب کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پلوشا خوشی سے گلنار اکبر خان کے سامنے پہنچ گئی۔ بچی اس کی گود میں تھی اور پلوشا نے ذرا سی دیر میں اسے دلہن بنا کر رکھ دیا تھا۔ اکبر خان نے ہاتھ پھیلا دیے اور بچی اکبر خان کی آغوش میں پہنچ گئی۔ اکبر خان اسے دیکھتے رہے، ان پر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہو گیا، اور پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ یہ تو آسمانی مخلوق لگتی ہے مجھے، خدا کی قسم اس کی آنکھوں میں نے ایک ایسا سحر دیکھا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ بس اس نے اپنی آنکھوں کے راستے میں دل و دماغ پر قبضہ جما لیا۔ کتنا پیار محسوس ہو رہا ہے اس سے مجھے۔ بھائی یہ پراسرار مخلوق اب ہمارے ہاں پروان چڑھے گی۔ پلوشا سوچ لینا بیٹے، بچے کی پرورش بہت مشکل ہوتی ہے، ابو جان نے کہا۔ ابو جان یہ بہت پیاری ہے، مجھے تو بہت پسند ہے، میں اس کی پرورش اچھی طرح کروں گی۔ ہاں ہاں بالکل، بہر طور جو ذمہ داری انسان قبول کر لے پھر اسے نبھانا ہی انسانیت کی شان ہوتی ہے۔
کہیں بھی راستہ بدلا تو اس گناہ سے نہیں بچ سکو گے۔ اب بھی وقت ہے کہ اس لاوارث بچی کو کسی یتیم خانے کے حوالے کر دو، لیکن اگر پرورش کی ذمہ داری لیتے ہو تو تم دونوں پھر سوچ لینا کہ یہ تمہارا فرض ہوگا۔ اکبر خان نے کہا، نہیں ابو، ہم اسے کسی کے حوالے نہیں کریں گے، آپ اطمینان رکھیں، یہ تو بہت ہی پیاری ہو گئی ہے۔ تھوڑی ہی سی دیر میں بہر طور یہ مسئلہ حل ہو گیا اور اس معصوم بچی کے لیے اس عظیم الشان گھرانے میں بہت بڑی جگہ پیدا ہو گئی۔ بچی کا نام علیشہ رکھا گیا، کیونکہ اور نہ جانے کیوں یہ نام بے حد پسند کیا گیا، اور پھر کسی نے بھی اس نام سے انحراف نہ کیا، اور علیشہ کے لیے گھر کی ہر شے کشادہ ہو گئی۔ دوسری طرف شہباز کا رابطہ حمید سے بھی تھا اور ایک دوسرے کے حالات سے آگہی ہوتی رہتی تھی۔ حمید سنگھ نے ایک طویل خط میں لکھا تھا کہ اس نے اس پراسرار لاش کو ایک شیشے کے صندوق میں بند کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ سنہرا سانپ ایک الگ جگہ رکھ دیا گیا ہے، وہ کھرے سونے کا بنا ہوا ہے، لیکن اس میں ایک انوکھی لچک ہے جو مقامی جوہریوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چمڑے کا وہ ٹکڑا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں ایک الگ جگہ شیشے میں فریم کر کے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ لاش میں سڑنے کے آثار قطعی نہیں ہیں، نہ ہی اس کے جسم میں نقوش دھندلائے ہیں، بلکہ ان پر تھوڑا سا تجربہ بھی کیا گیا ہے اور وہ پانی سے صاف نہیں ہو رہے، نہ ہی ان پر کوئی دھندلاہٹ آ رہی ہے۔ یہ تمام تفصیلات شہباز خان کو معلوم ہوئیں تو اسے بھی حیرانی ہوئی۔ بہر طور مہم کا یہ تحفہ دونوں کے پاس نصف نصف تقسیم ہو گیا تھا اور اس کے بعد حالات معمول کے مطابق گزرتے رہے۔ اکبر خان کی صحت زیادہ خراب نہیں تھی، لیکن بہر طور ان کی آرزو بیٹے نے پوری کی اور کئی سال گزر گئے، لیکن کسی مہم کا پروگرام نہیں بنا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ حمید نے بھی اس سلسلے میں کوئی اصرار یا تجویز پیش نہیں کی تھی۔ البتہ اس واقعے کے تقریباً کوئی 4 سال کے بعد دفتن ایک دن حمید کے ایک آدمی نے شہباز سے ملاقات کی۔ وہ بہت تیز رفتاری سے کنڈی سے شہباز پہنچا تھا۔ اس نے آ کر اطلاع دی کہ گرو دیو جی کا دیہانت ہو گیا ہے اور حمید سنگھ نے خط لکھنے کی بجائے اسے فوری طور پر اطلاع دینے کے لیے بھیجا ہے۔ بہر طور دو دشمن خاندانوں کی دوستی جس انداز میں پروان چڑھی تھی وہ بھی حیرت انگیز تھی۔ اکبر خان خود اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود کنڈی پہنچے، شہباز بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ گرو دیو کی آخری رسومات میں شریک ہوئے۔ شہباز نے حمید سنگھ سے دلی دکھ کا اظہار کیا تو حمید سنگھ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بھائی ایک دور ختم ہو گیا اور اب اس دور کے خاتمے کے بعد ہماری شخصیت بھی تبدیل ہو گئی، ہمیں ان سارے معاملات کو سنبھالنا پڑے گا۔ سچ جانو شہباز، میں نے کبھی اس کا انداز میں سوچا بھی نہ تھا۔ شہباز خان حمید سنگھ کو تسلیاں دیتا رہا۔ ویسے حمید سنگھ خود بھی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ بہرحال یہ ہنگامہ خیزیاں بھی ختم ہو گئیں۔ جب شہباز اپنے باپ کے ساتھ کنڈی سے پلٹ رہا تھا تو حمید سنگھ نے کہا، یوں لگتا ہے خان بابا کی زندگی کا ایک دور ختم ہو گیا ہے اور اب شاید ہم بوڑھوں کی طرح جینا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے ان ذمہ داریوں کے بعد بھلا اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم اپنی تفریحات جاری رکھیں۔ دریائے سلیری اور اس کے جنگلات میں کی جانے والی مہم جوئی ہماری آخری مہم ثابت ہوئی، حمید سنگھ نے کہا تھا۔ شہباز نے دوست کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بعض شخصیتوں کا بچھڑنا وجود کو اسی طرح توڑ دیتا ہے۔ وقت کے مرہم کی ضرورت ہے تمہیں، وقت خود فیصلے کرے گا۔ میں جا رہا ہوں، چند روز کے بعد پھر آؤں گا۔ شہباز خان باپ کے ساتھ واپس آ گیا، لیکن دوسرے مہینے وہ پھر کنڈی پہنچ گیا۔ اس نے حمید سنگھ کو بہت دل گرفتہ پایا۔ گرودیو کی موت کے بعد اس پر بہت اثر ہوئی تھی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ایسے کیسے گزارا ہوگا؟ حمید، تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے کیا؟ شہباز نے کہا، میں تو خود حیران ہوں، سچ کہہ رہا ہوں کہ پتا جی کی زندگی میں کبھی ان سے اتنا لگاؤ نہیں رہا تھا، لیکن اب ان کی جدائی پریشان کر رہی ہے۔ ماتا جی نے ایک تجویز پیش کی ہے، حمید بولا۔ کیا؟ شہباز نے پوچھا۔ کنڈی چھوڑ دیں، حمید بولا۔ اوہ، جوہر آباد آ جاؤ، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ شہباز نے کہا۔ ماتا جی کا خیال ہے کہ ان کے آبائی شہر چلیں، وہاں ہمارا پورا ننیالی کنبہ ہے، ماتا جی وہاں خوش رہیں گی، حمید بولا۔ کوئی حرج نہیں، جوہر آباد سے ماتا جی کا شہر کتنی دور ہے؟ مگر علیشہ کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اسکول میں داخل ہو گئی ہے۔ قدرت نے شاید ہمیں اولاد اسی لیے نہیں نوازا کہ کہیں اس معصوم کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ پلوشا کو تو اولاد سے محرومی کا ذرا بھی احساس نہیں ہے، وہ بس علیشہ میں ہی مصروف رہتی ہے، شہباز بولا۔ خیر، ابھی کتنا وقت گزرا ہے، مایوس نہ ہو، بھگوان اچھا ہی کرے گا، حمید سنگھ نے کہا۔ وہ خود اس دوران 2 بچیوں کا باپ بن چکا تھا، لیکن شہباز خان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ موضوع بدل گیا۔ شہباز خان نے حمید سنگھ کے نوادے خانے میں موجود لاش کو دیکھا۔ اس کی آب و تاب میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، بدن اور چہرے پر وہی شگفتگی اور چکناہٹ تھی، اور اس پر بدستور ایک سحر طاری تھا۔ شہباز خان نے 3 دن یہاں گزارے اور پھر حالات سازگار رکھنے کی ہدایت کے ساتھ واپس چل پڑا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی بدل جاتی ہیں، اور اکبر خان نے اپنا کام ختم کر لیا تھا۔
اور اب نئے کاروبار پر شہباز کو پوری توجہ دینی پڑتی تھی۔ چنانچہ مزاج میں بھی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ نیا حلقہ احباب بنا، جن میں کچھ کاروباری تھے، کچھ شناساؤں کے شناسہ، بہت سے خاندانوں سے بہت قربت ہو گئی اور نئے نئے مشاغل پیدا ہو گئے۔ دوسری طرف عائشہ عمر کی منازل طے کر رہی تھی، ہنستی مسکراتی، صحت مند زندگی سے بھرپور۔ پہلی اتنی دلکش تھی کہ ایک وحشی مہم جو کو باپ بنا دیا تھا۔ ایک دولت مند خاندان کی عیش کوش زندگی نے اور نکھار دیا، جو دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا۔ ہو سکتا ہے شہباز یہ بھول جاتا کہ وہ کن حالات میں اسے ملی تھی، لیکن عائشہ کی فطرت کے کچھ اہم پہلو سے چونکاتے رہتے تھے۔ وہ سب جیسی ہونے کے باوجود سب جیسی نہیں تھی۔ شہباز نے کسی اور کو اس کی تفصیل نہیں بتائی تھی، یہاں تک کہ پلوشہ کو بھی نہیں، بس اس خیال کے تحت کہ کہیں وہ خوفزدہ نہ ہو جائے۔ عائشہ کی ذات میں کسی انوکھی فطرت کا پہلا اظہار اس وقت ہوا جب سندر نگر سے ایک خاندان اکبر خان کا مہمان ہوا۔ 5 افراد تھے، 2 عورتیں، 2 بچے، 1 لڑکا اور 1 لڑکی اور 1 مرد۔ اکبر خان کے پرانے شناسہ تھے، لیکن اوچھی فطرت کے مالک تھے۔ رفیق میاں شیخیاں بگاڑنے کے عادی تھے، اور یہی عادت اس کے اہل خاندان میں بھی تھی۔ شکار کا ذکر نکل آیا تو رفیق میاں شہباز خان سے بولے، تم نے وحشی جانوروں سے کیا معاہدہ کیا ہے؟ شہباز خان یہ شوق اگر جوانی میں شروع ہو جائے تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور خاص طور سے بڑھاپے میں تو اس کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا۔ مجھے دیکھو، آخری شکار میں نے 3 ماہ قبل کیا ہے، وہ بھی ببر شیر کا۔ مادہ بچ نکلی، ورنہ وہ بھی کام آ گئی ہوتی۔ رفیق میاں شکار کا واقعہ سنانے لگے، پھر بولے، بہرحال میں نے مادہ کو تاک لیا ہے، چھوڑوں گا نہیں اسے، تم آ جاؤ، ساتھ ہی چلیں گے۔ نہیں ابو، آپ نہیں جائیں گے، اچانک عائشہ بول اٹھی۔ یہ اس کا نیا انداز تھا، اس سے قبل اس نے کبھی ایسے الفاظ نہیں کہے تھے۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ عائشہ کے چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ کیوں بیٹے، تم ہمیں منع کیوں کر رہی ہو؟ شہباز نے پوچھا۔ اس لیے کہ اس بار شیرنی کی باری ہے، وہ ضرور انہیں مار دے گی، عائشہ نے رفیق میاں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ عورتوں نے اس بات کا برا منایا تھا، مگر رفیق میاں کہا لگا کر ہنس پڑے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو عائشہ بیٹی سے ہمارا وعدہ ہے کہ اس شیرنی کی کھال ہم تمہیں تحفتاً دیں گے۔ رفیق میاں بولا۔ عائشہ کے چہرے پر حقارت کے آثار نظر آئے، جنہیں شہباز نے محسوس کیا تھا۔ بہرحال اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ رفیق میاں چلے گئے تھے، اور تقریباً 1.5 ماہ بعد خبر ملی کہ اچانک ہی وہ ایک شکار کے حادثے میں موت کا شکار ہو گئے۔ ایک شیرنی نے انہیں چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ کسی اور کو تو وہ بات یاد نہ رہی تھی شاید، لیکن شہباز خان کو بخوبی یاد تھی۔ انہوں نے کسی کو بھی یہ بات یاد نہ دلائی۔ البتہ اسی رات نہ جانے کیوں ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ عائشہ سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ رات کے 12 بجے تھے۔ پلوشہ جہاں سو رہی تھی، وہ عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، روشنیاں بجھی ہوئی تھیں، لیکن اندر تاریکی نہیں تھی۔ کھلی کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی، اور اس روشنی میں عائشہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ قالین پر ماچس کی تیلیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، اور عائشہ بڑے انہماک سے ان کی ترتیب بدل رہی تھی۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ خان صاحب اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، لیکن عائشہ کا انداز نہ بدلا، جیسے اسے ان کی آمد کا علم ہی نہ ہو۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتے، عائشہ خود ہی بول پڑی۔ سب کی باری آتی ہے ابو، اب اس کی باری تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور اس کی نظر شہباز خان کی طرف اٹھ گئی۔ پھر اس نے ایک تیلی اٹھا کر شہباز خان کو دکھائی۔ ہاں ابو، اس کی باری تھی۔ شہباز خان ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ عائشہ کی آنکھیں چاند کی طرح روشن تھیں، بالکل سنہری اور چمکدار، جیسے آنکھوں کی جگہ حلقوں میں 2 ننھے ننھے بلب روشن کر دیے گئے ہوں۔ شہباز خان کو خود پر قابو مشکل ہو گیا۔ عائشہ کا حسین چہرہ اتنا بھیانک لگ رہا تھا کہ ناقابل بیان۔ آنکھوں میں پتلیوں کا نام و نشان نہ تھا، بس 2 روشن چراغ، جن کی چھاؤں میں اس کی ہنسی بہت ڈراؤنی محسوس ہو رہی تھی۔ شہباز خان نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہے، اور پھر نہ جانے کس طرح وہ اس کے کمرے سے باہر نکلے۔ ان کے دماغ میں سناٹا پھیل رہا تھا، اور وہ کچھ دیر کے لیے سوچنے سمجھنے کی قوتیں کھو بیٹھے۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر وہ بستر پر بیٹھ گئے، اور دیر تک ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ عائشہ نے بہت پیاری تھی، نہ صرف انہیں بلکہ گھر بھر کی آنکھوں کی روشنی تھی۔ پلوشہ اس پر جان نچھاور کرتی تھی۔ اکبر خان تو اس پر جیسے اسی کے سہارے جی رہے تھے۔ خود شہباز خان اس کی مسکراہٹوں میں کھو کر حالات کی ہر الجھن فراموش کر دیتے تھے، لیکن عائشہ سے اتنی قربت ہونے کے باوجود اس کی ذات کے کچھ پراسرار پہلو سے پوشیدہ تھے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔
البتہ انہیں اتنا اندازہ تھا کہ عائشہ کچھ ہے، کوئی ایسا پراسرار جادو جس میں نہ جانے کون کون سی پراسرار کہانیاں سمٹی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی وہ سوچتے تھے کہ کہیں یہ خاندان ان پراسرار کہانیوں کا شکار نہ ہو جائے۔ اس وقت بھی یہ احساس ان کے ذہن میں جگہ پا رہا تھا۔ وہ اسی وقت سے انوکھی ہے جب سے انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ بھوکی تھی اور اس کی آنکھوں نے ان سے کہا تھا کہ میں بھوکی ہوں۔ وہ لمحہ بھی انہیں یاد تھا جب ایک وحشی درندہ اس کی آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا، اور اس کے بعد عائشہ کی عمر کے 4 سال جن کا ہر لمحہ پراسرار تھا۔ ہاں، ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، بلکہ ہر طرح بہتری ہوئی تھی، بگڑے کام بنتے جا رہے تھے۔ رفیق صاحب کے معاملے میں اس کی پیشگوئی بہت خوفناک تھی۔ اسے پیشگوئی کے علاوہ کیا کہا جا سکتا تھا؟ اکبر خان کو بس اس کے بارے میں اتنا معلوم تھا کہ وہ پراسرار حالات میں شہباز خان کو ملی ہیں، اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ پلوشہ کو تو یہ تفصیل بھی معلوم نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے پلوشہ کو بھی پراسرار حالات سے واسطہ پڑا ہو، لیکن چونکہ کوئی بات اس کے علم میں نہیں تھی، اس لیے اس نے غور بھی نہ کیا ہو۔ بہرحال وہ آج آدھی رات سے زیادہ دیر تک اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ دوسرے دن حسب معمول صبح کو انہوں نے اسے اسکول جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دل موہ لینے والی گڑیا جسے ایک بار کوئی دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ شہباز خان ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ پھر چند روز کے بعد وہ اس رات کی کہانی بھول گئے۔ زندگی مصروف تھی۔ شہری اور دیہاتی زندگی کے معاملات میں فرق ہوتا ہے۔ کنڈی میں مصروفیات محدود تھیں، جوہر آباد آ کر معاملات بدل گئے تھے، اور جملہ کاروباری مصروفیات بھی رفتہ رفتہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ نئی شناسائیاں، نئی دوستیاں، جن میں کچھ ہم ذوق تھے، لیکن ہرمیت سنگھ جیسا دوست کوئی بھی نہیں تھا۔ جب بھی کچھ لمحے نکال پاتے ہرمیت سنگھ کے پاس پہنچ جاتے، جو اب اپنے ننیالی رشتہ داروں کے شہر میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس دوران بھابھی سندری بڑی پابندی سے ہرمیت سنگھ کا خاندان بڑھا رہی تھی، اور اب تک 2 بیٹیوں اور ایک بیٹے کا باپ بنا چکی تھی۔ چنانچہ ہرمیت سنگھ کی مصروفیات بھی اسی حساب سے بڑھ رہی تھی۔ 6 بار وعدہ کر چکا تھا جوہر آباد آنے کا، لیکن ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ شہباز نے اس کی مصروفیات دیکھ کر اسے معاف کر دیا۔ اس نے اپنا کاروبار خوب پھیلا لیا تھا، شکار کا تو تصور ہی چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن ہرمیت سنگھ کا نوادرات جمع کرنے کا شوق بدستور قائم تھا۔ اس نے اپنی حویلی کا ایک حصہ نوادر خانے کے لیے مخصوص کر لیا تھا، اور اس نے نہ جانے کیا کیا جمع کر لیا۔ وہ لاش بھی جو کی تو موجود تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔